بہت عظیم شخصیت پروفیسر خسرو قاسم صاحب یہاں پر موجود ہیں کہ جو ہم سے ہمارا شرف ہے کہ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آپ تشریف لائے. اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور جو ان کی خدمات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ان کو کبھی ہندوستانی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے فراموش نہیں کر سکتے. 300 سے زیادہ کتابیں آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں پرنٹ کی ہیں. تو قبلہ تشریف لائے ہیں اپنی کچھ یعنی لیٹسٹ بکس لے کر جس کے بارے میں قبلہ خود بتائیں گے. یہ کتاب ہے فضائل اطرت علیہ السلام. یہ جو ہے کتاب اس کے لیے میں نے کافی محنت کری ہے اور اہل سنت کے مصادر میں جو حدیث ہیں، کیونکہ آج کل کافی یہ ہو گیا ہے کہ وہ حدیث کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ جو ہے وہ کمزور ہے، تو میں نے اس میں صرف وہ احادیث لی ہیں جن پہ محدثین نے صحیح کا حکم لگایا. وہ بھی کل ملا کے جو ہے سارے مصادر میں 1550 احادیث ہیں، 1555 احادیث ہیں اس کے اندر الحمدللہ 1555 حدیث ہے. تو یہ پورا موسوعہ ہے. اچھا، دوسری جو ہے مختصر بتاتا ہوں، یہ کتاب ہے میراث المومنین فی فضائل اہل بیت سید المرسلین. یہ ولی اللہ لکھنوی جو ہیں یہ شاہ عبدالعزیز صاحب تحفہ کے جو ہیں ہم اثر تھے، اور ان کو بھی یہ اہل سنت سے تھے اور فرنگی محل کے خاندان سے. تو ان کو بھی جو اس سے کتاب سے تکلیف پہنچی اور اس میں جو امیر المومنین کے فضائل کا انکار کیا ہے، تو انہوں نے اس کتاب کی طرح سے ڈائریکٹ تو رد نہیں کری ہے، لیکن اہل بیت کے فضائل میں لکھی ہے اور یہ اب تک مخطوط تھی. اور اس کا مخطوطہ جو ہے آیت اللہ مریشی کی لائبریری سے جو ہے میں نے حاصل کیا اور پھر اس کا ترجمہ کرایا الحمدللہ. تو یہ پہلی بار یہ کتاب جو ہے وہ چھپی ہے کسی بھی فارم میں. اور یہ کتاب جو ہے یہ امیر المومنین کی، یہ ایک ابن عقدہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور قدیم محدث ہیں، یہ ان کی پرانی کتاب ہے یہ. اور ان کے حوالے جو ہیں تمام بڑے بڑے امام ذہبی نے، امام ابن جریر طبری نے اور سب ان لوگوں نے دیے ہیں، تو ابن حجر اسقلانی نے. تو یہ کتاب جو تھی یہ ملتی نہیں ہے، مفقود ہے. اس کے اجزاء جو ہیں الگ الگ کتابوں کے اندر منتشر تھے اہل سنت اور اہل تشیع کی، تو ان سب کو جمع کر کے میں نے اس کتاب کو ایک طرح سے پھر سے اس کو زندہ کیا ہے. یہ ایک مختصر کتاب ہے جو حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی مختصر حالات زندگی اور آپ کے فضائل اور آپ کے ملفوظات وغیرہ پہ مبنی ہے. اور دراصل یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں کیا اہل تشیع میں بھی جو ہے بعد کے 3 ائمہ امام جواد اور امام حسن عسکری اور امام علی نقی کے اوپر بہت کم مواد ملتا ہے. تو میں نے اس میں کوشش کری کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مل جائے تو اس کو میں نے جمع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس محنت کو قبول کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بھی مجھے ہمارے والد ڈاکٹر کرب صادق صاحب آپ کے انتہائی قدردان تھے، اور جب بھی وہ علی گڑھ آتے تھے تو آپ سے ملنے خود آپ کے پاس جاتے تھے اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ بھی دیتے تھے. تو یہ ایک ہمارے لیے پورا ایک علمی سرمایہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہیں اور علمی میراث ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ایک بات اور آپ مجھے بتائیے کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام حضرت کے خواب میں تشریف لائے تھے، وہ کیا واقعہ؟ وہ یہ تھا شروع ہی میرے ایسے ہوا کہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کتابوں کا. تو پاکستان سے میں نے ایک کتاب منگائی تھی، اس کا نام تھا سیرت امیر المومنین. نام تو بہت اچھا تھا. نہیں، یہ تھے ایک اہل سنت کے عالم جو کہ بہت زیادہ متعصب تھے. تو انہوں نے اس کتاب کو، نام تو اس کا بڑا اچھا رکھا تھا، لیکن اس میں انہوں نے ہر طرح سے امیر المومنین کے فضائل کو گھٹانے کی کوشش کری. حالانکہ جس کو اللہ افضل کر دے تو اس کو کون نیچے گرا سکتا ہے. لیکن انہوں نے ہر ایک کو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا خیبر کی جنگ تھی تو اس میں بہت سارے قلعے تھے، ایک ہی نہیں تھا، دوسرے لوگوں نے بھی فتح کی تھی اس طرح سے. تو اس کے بعد ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی افضل علیہ السلام جو ہیں وہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور سامنے امیر المومنین بھی موجود ہیں، اور بہت زخمی حالت میں آپ کے جسم میں سے خون نکل رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور ایک کالے رنگ کا پیسٹ مرہم جیسی چیز میرے ہاتھ پہ دی، مجھے عطا کی، اور یہ فرمایا کہ اس کو علی کے لگا دو. تو اس زمانے میں حیدرآباد میں ایک بہت بڑے صاحب معرفت بزرگ رہتے تھے، مولانا جمیل احمد صاحب حیدرآبادی. تو انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے یہی کہی کہ اللہ کے نبی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم جناب امیر المومنین کے فضائل کی اشاعت کرو. تو اس کے بعد سے میں نے اس کام کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا، اور تقریباً 100 سے زیادہ میں حضرت علی کی فضائل کی کتابیں یا تو خود لکھی ہیں میں نے، یا پرانی کتابوں کی ترتیب دی ہے، یا مخطوطات کو بھی شائع کیا ہے. اور 2 موسوعات بھی شائع کیے ہیں، ایک 13 جلدوں میں جس میں حضرت علی کی مرویات ہیں، اور ایک 14 جلدوں میں جس میں اہل سنت نے جو بھی حضرت علی کی فضیلت کی کتابیں فضائل میں لکھی ہیں ان کو جمع کر دیا ایک جگہ، تاکہ آدمی کچھ کام کرنا چاہے جناب امیر المومنین پہ تو اس کو دقت نہ ہو، ایک ہی جگہ سب مل جائے. بہرحال ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام مومنین سے گزارش کرتے ہیں کہ قبلہ کی طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے تو خصوصی طور پر ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرا کریں، کیونکہ ایک عظیم نعمت ہے کہ جو اہل بیت کے فضائل کو کتابی شکل میں دنیا کے سامنے لا رہی ہیں.
अल्लाह इनको सलामत रखे और हज़रत मासूम खुम से इनको बहुत अकीदत है, वहाँ की कई बार आपने ज़ियारत भी की है खुम में, और आपने अपनी बेटी के नाम भी फातिमा मासूमा रखा है। उन्हीं के नाम पर रखा है। तो ऐसे ऐसे नायाब हीरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में मौजूद हैं कि जो वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि जो अपने को शिया कहते हैं वो भी वो खिदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो मेरी तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, ताकि ऐसे ही ये अहले बैत के फ़ज़ाइल ये नश्र करते रहें और दुनिया उससे इस्तिफ़ादा हासिल करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।